بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْقَضَاءُ فَالنَّوْعَانِ كَامِلٌ وَقَاصِرٌ۔ یہ وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 195 ہے اور ادا اور قضا سے متعلق فصل جاری ہے۔ قضا کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ قضا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قضائے کامل اور دوسری قسم ہے قضائے قاصر۔ قضائے کامل کا مطلب ہے مثل واجب کا مستحق کے سپرد کرنا صورتاً اور معناً، یعنی جو چیز آدمی کے ذمہ واجب ہے وہ چیز مستحق کے سپرد نہ کی جائے بلکہ کوئی دوسری چیز سپرد کی جائے جو اس کے مثل ہو، اس کی طرح ہو، صورت میں بھی اور معنی میں بھی۔ صورت میں مثل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے میں اس کے اوصاف ویسے ہی ہوں، اور معناً مثل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قیمت کے لحاظ سے یکساں ہو، یعنی ذمے میں جو چیز واجب ہے اسی طرح کی دوسری چیز دیکھنے میں بھی ہو اور قیمت میں بھی ہو، اسے مستحق کے حوالے کرنا، سپرد کرنا، یہ قضائے کامل ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے دوسرے کا ایک قفیز گیہوں غصب کر لیا، پھر اسے ہلاک کر دیا، تو اب ایک قفیز گیہوں بدلے میں دے گا۔ ظاہر ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ جو قفیز گیہوں غصب کیا تھا بعینہ ہی وہی گیہوں واپس کر دے۔ ایسا کر دیتا تو اسے ادائے کامل کہتے، اور اگر غصب کرنے کے بعد گیہوں میں کچھ خلل پیدا ہوتا، کچھ نقص پیدا ہوتا، لیکن وہی گیہوں وہ ادا کرتا تو اسے ادائے قاصر کہتے۔ لیکن چونکہ وہ گیہوں جو اس نے غصب کیا تھا وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، تو اب بعینہ ہی وہی گیہوں واپس کرنا متعذر ہوا، اب وہ کر نہیں سکتا، تو اب ادا ممکن نہیں، تو قضا کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ اب قضا میں اگر دیکھنے میں بھی دوسرا گیہوں اسی مغصوب گیہوں کی طرح سے ہو اور قیمت میں بھی اسی درجے کا ہو، وہی قیمت اس کی بھی ہو، تو یہ قضا ہے اور قضائے کامل کہتے ہیں اسے۔ اور یہی حکم تمام مثلی چیزوں میں ہے۔ یہ مثلی چیز کا مطلب ہے کہ وہ کیلی ہوں، جیسے گیہوں ہے، جو ہے، یا وزنی ہو، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، یا عددی متقارب ہو، جیسے اخروٹ ہے، انڈا ہے، تو ان چیزوں کو مثلیات کہا جاتا ہے، یہ ذوات الامثال سے ہیں۔ اور کچھ چیزیں غیر مثلی ہوتی ہیں جنہیں ذوات القیم کہا جاتا ہے، جیسے حیوانات ہیں، مثلا یہ بکریاں ہیں، بکرے ہیں، گائے بھینس ہیں، کپڑے ہیں، کہ یہ سب چونکہ باہم بہت متفاوت ہوتے ہیں، قیمتوں میں بہت فرق ہوتا ہے، اس لیے ان کو ذوات الامثال نہیں کہا جاتا بلکہ یہ ذوات القیم ہیں، ان میں برابری کا اندازہ قیمت کے ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ جو حکم بیان ہوا یہ تمام مثلیات کا ہے کہ دیکھنے میں اور قیمت میں اس واجب کے مثل کو سپرد کر دینا، یہ قضائے کامل ہے۔ وَأَمَّا الْقَضَاءُ فَنَوْعَانِ، اور قضا تو دو قسم ہیں، کامل و قاصر، ایک قسم ہے کامل اور دوسری قسم ہے قاصر۔ فَالْكَامِلُ مِنْهُ تسلیم مثل الواجب صورتاً و معناً، تو قضائے کامل یہ صورت اور معنی کے اعتبار سے واجب کے مثل کا مستحق کے سپرد کرنا ہے۔ کمن غصب قفیز حنطۃ فاستہلکھا ضمن قفیز حنطۃ، جیسے وہ شخص
جس نے ایک تفیض گیہوں غصب کر لیا پھر اسے ہلاک کر دیا تو وہ ایک تفیض گیہوں دے۔ وَيَكُونُ الْمُوَدَّعُ مِثْلًا لِلْأَوَّلِ صُورَةً وَمَعْنًا، اور جو گیہوں ادا کیا جا رہا ہے وہ پہلے گیہوں کی طرح سے ہو، صورت میں بھی اور معنی میں بھی، یعنی دیکھنے میں صفت میں اول کی طرح سے ہو اور قیمت میں بھی اول ہی کی طرح سے ہو۔ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي جَمِيعِ الْمِثْلِيَّاتِ، اور ایسا ہی حکم تمام مثلی چیزوں میں ہے، یعنی جو چیزیں ذوات الامثال سے ہیں سب کے بارے میں ایسا ہی حکم ہوگا کہ اگر صورت اور معنی میں اس کے مثل کو ادا کرے تو اسے قضائے کامل کہا جائے گا۔ وَأَمَّا الْقَاصِرُ فَهُوَ مَا لَا يُمَاثِلُ الْوَاجِبَ صُورَةً وَيُمَاثِلُ مَعْنًا، قضائے قاصر کی صورت یہ ہے کہ آدمی جو چیز ذمے میں واجب ہے اس کے مثل چیز مستحق کے سپرد کرے، لیکن یہ مثل صورت میں نہ ہو، صرف معنی میں اس واجب کے مثل ہو۔ معنی میں واجب کی مثل ہونے کا مطلب قیمت میں اس کے برابر ہو، اسی طرح ہو۔ جیسے کسی نے بکری غصب کر لی اور وہ بکری ہلاک ہو گئی تو اب غاصب اس بکری کی قیمت بدلے میں دے گا، اور قیمت یہ معنی کے اعتبار سے بکری کا مثل ہے، تو ظاہر ہے قیمت اور بکری دونوں صورت میں ایک دوسرے کے مثل نہیں ہیں، کوئی مماثلت نہیں صورت میں، لیکن مانن مماثلت ہے کہ جتنی قیمت بکری کی ہے یہ اتنی قیمت ادا کر رہا ہے، تو قیمت یہ مثل شات ہے من حیث المعنی۔ وَأَمَّا الْقَاصِرُ فَهُوَ مَا لَا يُمَاثِلُ الْوَاجِبَ صُورَةً وَيُمَاثِلُ مَعْنًا، اور قضائے قاصر وہ ہے جو واجب کے مثل نہ ہو صورت میں لیکن واجب کے مثل ہو معنی میں۔ کمن غصب شاطن و ہلکت ضمن قیمتها، جیسے وہ شخص جس نے بکری غصب کر لی پھر بکری ہلاک ہو گئی تو وہ بکری کی قیمت بدلے میں دے گا۔ والقیمت مثل الشاۃ من حیث المعنی، اور قیمت یہ بکری کا مثل ہے معنی کے اعتبار سے، معنی کی حیثیت سے، لا من حیث الصورہ، صورت کی حیثیت سے بکری کے مثل نہیں ہے۔ تو یہ جانور یہ ذوات القیم سے ہیں۔ والاصل فی القضاء الکامل، اور قضا میں اصل یہ قضائے کامل ہے، جیسے ادا میں ادائے کامل اصل ہے تو ایسی قضا میں بھی قضائے کامل اصل ہے۔ جب قضائے کامل کی صورت نہیں بنتی ہے تو پھر قضائے قاصر کا حکم ہوتا ہے۔ وعلی ھذا قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور اسی بنیاد پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب کسی شخص نے دوسرے کا کوئی سامان غصب کر لے، کوئی چیز غصب کر لے اور وہ چیز مثلی ہو، پھر وہ شے مغصوب غاصب کے ہاتھ میں ہلاک ہو جائے اور لوگوں کے ہاتھ سے وہ مثلی چیز ختم ہو جائے، یعنی بازار میں وہ ناپید ہو جائے، تو اس صورت میں غاصب اس مثلی چیز کی قیمت جو خصومت کے دن ہوگی وہ ادا کرے گا۔ خصومت کے دن کی قیمت کا اعتبار اس لیے ہے کہ مثل کامل کی سپردگی سے عاجز ہونا یہ خصومت کے دن ہی ظاہر ہوا، کیونکہ خصومت سے پہلے عاجز ہونے کا تصور نہیں تھا، کیونکہ وہ چیز مثلی تھی، بازاروں میں دستیاب تھی، تو اس لیے خصومت کے دن سے پہلے عاجز ہونے کا تصور نہیں تھا، یعنی مثل کامل کی ادائیگی سے وہ عاجز، اس کا تصور نہیں تھا، اس لیے جو قیمت کا اعتبار ہوگا وہ خصومت کے دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ وعلی ھذا قال ابو حنیفہ
اور اس بنیاد پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اذا غصب مثلیا فحلق فی یدہ، جب ایک شخص دوسرے کی کوئی مثلی چیز غصب کر لے، فحلق فی یدہ، اور وہ شے مغصوب غاصب کے ہاتھ میں ہلاک ہو جائے، وانقطع ذلک عن ایدی الناس، اور وہ مثلی شے لوگوں کے ہاتھ سے ختم ہو جائے، یعنی بازاروں میں ناپید ہو جائے، ضامنہ قیمتہ یوم الخصومت، تو غاصب اس مثلی شے کی قیمت خصومت کے دن کی ادا کرے گا۔ لأن العجز عن تسلیم المثل الکامل انما یظہر عند الخصومت، اس لیے کہ مثل کامل کی سپردگی سے عاجز ہونا یہ خصومت کے روز ہی ظاہر ہوتا ہے۔ فاما قبل الخصومت فلا لتصور حصول المثل من کل وجہ، اور خصومت کے دن سے پہلے تو عاجز ہونا متصور نہیں ہوتا ہے، یعنی مثل کامل کی سپردگی سے عاجزی یہ متصور نہیں ہوتی ہے، متحقق نہیں ہوتی ہے، من کل وجہ، مثل کے حاصل ہونے کے تصور کی وجہ سے، کہ جب چیز بازار میں دستیاب تھی تو یہ تصور تھا کہ مثل کامل کا حصول ہو جائے گا، لیکن جب یہ ثابت ہو گیا خصومت کے دن کہ وہ چیز نہیں مل رہی ہے تو عاجز ہونا متحقق ہوا، لہٰذا اسی دن کی قیمت وہ ادا کرے گا۔ فَأَمَّا مَا لَا مِثْلَ لَهُ لَا صُورَةً وَلَا مَعْنًى لَا يُمْكِنُ ایجاب القضاء فِيهِ بِالْمِثْلِ، اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ بندے کے ذمہ جو واجب ہے وہ ادا ہے، ادا میں بھی ادائے کامل یہ اصل ہے، ادائے کامل کی صورت نہ بنے تو ادائے قاصر کا حکم ہوتا ہے، ادا کی صورت بالکل نہ بنے تو پھر قضا کی طرف اسے پھیر دیا جاتا ہے۔ قضا میں بھی صورتاً اور معنن دونوں طرح سے مماثلت ہو تو یہ بہتر ہے، یہی اصل ہے، لیکن اگر صورتاً مماثلت نہ ہو تو کم از کم معنن مماثلت ہونا چاہیے کہ اسے ادا کر سکے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کا کوئی مثل ہی نہیں ہے، نہ صورتاً مثل ہے اور نہ معنن مثل ہے، تو اس صورت میں قضا کا حکم دینا بالمثل یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ قضا کا جو حکم ہے اس کی بنیاد ہی مماثلت پر ہے، اور جب کوئی ایسی چیز ہے جس کا کوئی مثل ہی نہیں ہے، نہ صورتاً نہ معنن، لہذا ایسی چیز اگر کوئی فوت کر دے، کوئی ہلاک کر دے تو پھر اس کا بدلہ ذمے میں لازم نہیں ہوگا۔ اب ایسی کون سی چیز ہے؟ تو کہتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ منافع، اعیان کے جو منافع ہیں یہ ان کا کوئی مثل نہیں ہے، نہ صورتاً اور نہ ہی معنن، اسی لیے ہم نے یہ کہا کہ اگر اعیان کے منافع یہ ہلاک ہو جائیں تو اس کی ضمان نہیں ہے، اس کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ ایجاب ضمان جہاں بھی ہے وہ مثل کی بنیاد پر ہے، اور یہاں ایجاب ضمان بالمثل یہ متعذر ہے، اس لیے کہ اس کا مثل ہی نہیں ہے، اور ایجاب ضمان بالعین بھی متعذر ہے، اس لیے کہ عین یہ منفعت کے مثل نہیں ہوتا ہے، نہ صورتاً اور نہ معنن۔ مثلا کسی نے کسی کا غلام غصب کر لیا اور 1 مہینہ اس سے خدمت لی، یا گھر غصب کر لیا اور 1 مہینہ اس گھر میں سکونت اختیار کی، پھر مغصوب یعنی وہ غلام یا وہ گھر مالک کے سپرد کر دیا، تو ظاہر بات ہے کہ 1 مہینے کی منفعت کو اس نے ہلاک کیا، تو اس اتلاف کے بدلے میں اسے کچھ دینا ہوگا یا نہیں دینا ہوگا، تو کہتے ہیں کہ یہاں کچھ نہیں دینا ہوگا، اس لیے کہ یہاں ادا تو ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو منفعت اس نے ہلاک کی ہے وہ تو ختم ہو گئی، اب اس کی ادائیگی کامل طور پر یا قاصر طور پر یہ متعذر ہے۔ بات آتی ہے قضا کی طرف، اس کا مثل ادا کرے، تو اب یہاں مثل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ منافع جو ہیں ان کا کوئی مثل ہے ہی نہیں، جب مثل نہیں تو منفعت جو ہلاک ہو گئی اس کا مثل نہیں ہے،
تو ایجاب بالمثل یہ متعذر ہوا، تو دیکھنے میں کوئی مثل نہیں ہے، اس لیے قضائے کامل کی صورت نہیں بنتی ہے، قضائے قاصر کی بھی صورت نہیں بنتی ہے، اس لیے کہ اگر اسے قضا کو واجب قرار دیں عین کے ذریعہ کہ بدلہ دے عین کے ذریعہ، تو ظاہر ہے کہ عین یہ منفعت کے مثل تو ہے نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں نہ تو مثل صورت کے اعتبار سے ہے اور نہ معنی کے اعتبار سے ہے، اور قضا کا دار و مدار مثل کے وجود پر ہوتا ہے، اور جہاں مثل ہی نہیں پھر وہاں قضا کا حکم ہی نہیں ہوگا۔ ہاں، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ منافع کا بدلہ بھی دینا پڑے گا، وہ قیاس کرتے ہیں اجارے پر، اس لیے کہ منفعت کے بدلے جو اجارہ طے ہوتا ہے تو اسی طرح سے یہاں جو منفعت برباد کیا ہے تو اس میں اجارے میں جو قیمت اس کی بنتی ہے اتنی قیمت وہ بدلے میں دے گا۔ مثال کے طور پر 1 مہینہ غلام سے خدمت لے لیا، اب یہ دیکھا جائے گا کہ ایسے غلام سے 1 مہینہ خدمت اگر لی جائے تو کتنا کرایہ اس کا ادا کرنا پڑتا ہے، اتنا بدلے میں دے گا۔ یہ گھر میں 1 مہینہ رہ لیا تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ 1 مہینہ ایسا گھر کرائے پر لے تو کتنی قیمت ادا کرنی پڑے گی، کتنا کرایہ ادا کرنا پڑے گا، تو اتنا ہی پیسہ اتنی رقم یہاں بدلے میں اسے دینی پڑے گی جو غاصب ہے۔ ہمارے امام کے نزدیک اس کے لیے صرف گناہ کا حکم باقی رہے گا اور اس کا بدلہ دار آخرت کی طرف منتقل ہو جائے گا، یعنی دنیا میں اسے کچھ نہیں دینا ہوگا، ہاں گنہگار ہوگا اور آخرت میں جزا اس کی ملے گی۔ وہ اسی بنیاد پر کہ منافع کے لیے بقا نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ فَأَمَّا مَا لَا مِثْلَ لَهُ لَا صُورَةً وَلَا مَعْنًى لَا يُمْكِنُ إِيجَابُ الْقَضَاءِ فِيهِ بِالْمِثْلِ، اور رہی وہ چیز جس کا کوئی مثل نہ ہو، نہ صورت کے اعتبار سے نہ معنی کے اعتبار سے، تو اس میں مثل کے ذریعہ قضا کا واجب کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ قضا کا مدار تو مماثلت پر ہے، اور جب مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں تو قضا کا حکم بھی نہیں ہوگا۔ وَلِهَذَا الْمَعْنَى قُلْنَا، اور اسی معنی کی وجہ سے ہم نے کہا، یعنی زمان کا واجب ہونا یہ مثل کامل یا مثل قاصر ہی سے ہوتا ہے، اس میں جہاں مثل ہو، اور جہاں مثل ہی نہ ہو وہاں اس کا حکم نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا ان المنافع لا تضمن بالاطلاق، منافع تلف کر دینے کی وجہ سے ان کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، لأن ایجاب الزمان بالمثل متعذر، اس لیے کہ زمان کو واجب کرنا مثل کے ذریعہ متعذر ہے کیونکہ وہاں مثل ہی نہیں ہے۔ وَإِيجَابُهُ بِالْعَيْنِ كَذَلِكَ، اور زمان واجب کرنا عین کے ذریعہ یہ بھی متعذر ہے، لِأَنَّ الْعَيْنَ لَا تُمَاثِلُ الْمَنْفَعَةَ، اس لیے کہ عین یہ منفعت کے مماثل نہیں ہے، لا صورتاً ولا معنی، نہ صورت کے لحاظ سے اور نہ معنی کے لحاظ سے، اس لیے کہ منفعت یہ عرض ہے اور عین یہ جوہر ہے، دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ کما اذا غصب عبدا فاستخدمہ شہرا، جیسے کسی نے غلام غصب، کوئی شخص دوسرے کا غلام غصب کر لے اور اس سے 1 مہینہ خدمت لے، یا گھر غصب کر لے اور اس گھر میں 1 مہینہ سکونت اختیار کرے، ثم رد المغصوب علی المالک، پھر مغصوب غلام یا مغصوب گھر مالک کو واپس کر دے، لا یجب علیہ ضمان المنافع، تو اس غاصب پر منافع کی ضمان واجب نہیں ہوگی، خلافاً للشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، ان کے یہاں منافع کی ضمان ذمے میں واجب ہوگی۔ فبقی الاثم حکما لہ، تو غصب کا حکم گناہ کے طور پر، گناہ ذمے میں باقی رہا اس کے حکم کے طور پر، وانتقل جزاؤہ الی دار الآخرہ، اور اس کی جزا دار آخرت کی طرف منتقل ہو جائے گی، یعنی دنیا میں غاصب کو کچھ نہیں دینا پڑے گا، ہاں اس کے حق میں گناہ رہے گا اور آخرت میں اس کا بدلہ اسے ملے گا۔ وَلِهَذَا الْمَعْنَى قُلْنَا، اور اسی معنی کی بنیاد پر ہم نے کہا، لا تضمن منافع البضع بالشہادة الباطلة على الطلاق ولا بقتل منکوحة الغیر
ولا بالوطی، چونکہ منافع کا بدلہ نہیں دیا جانا ہے دنیا میں، تو اگر کسی نے طلاق کی باطل گواہی کے ذریعہ بضاع کے منافع کو برباد کر دیا تو اسے بدلے میں کچھ نہیں دینا ہوگا۔ یعنی دو لوگوں نے باہم طے کر لیا اور قاضی کے پاس پہنچے اور کہا کہ زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو قاضی نے گواہوں کو دیکھا پرکھا، صحیح پایا تو تفریق کا حکم دے دیا اور مہر کی ادائیگی کا حکم دے دیا۔ پھر اس کے بعد دونوں گواہوں نے رجوع کر لیا، تو ظاہر ہے رجوع کر لیا، تو جب تک انہوں نے رجوع نہیں کیا تو اس زمانے میں منافع بضاع کو برباد کیا، شوہر اس کا حقدار تھا، اس سے محروم رہا اور مہر بھی اسے ادا کرنا پڑا۔ تو اس میں یہ جو جن گواہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے ان پر کسی چیز کے بدلے میں دینے کا حکم نہیں ہوگا، صرف اسی لیے کہ یہ منافع ہیں اور منافع بضاع کا بدلہ نہیں دیا جائے گا طلاق پر جھوٹی گواہی دینے کے ذریعہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہاں بھی اختلاف ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں منافع کی ضمان ہے، اس کا بدلہ دیا جانا ہے، تو اس لیے اس مسئلے میں بھی ان کا اختلاف ہے۔ ایسے ہی غیر کی منکوحہ کو قتل کر دیا تو اب اس کی وجہ سے جو محروم ہوگا منافع سے تو شوہر کو کچھ بدلہ نہیں ملے گا، یا کسی کی منکوحہ سے وطی کر لیا تو وطی کرنے کی وجہ سے اس کے شوہر کو کچھ بھی بدلہ نہیں ملنا ہے، یہاں تک کہ کسی انسان کی بیوی سے وطی کر لیا تو شوہر کو بدلے میں کچھ بھی نہیں دے گا، حالانکہ یہ بندے کا حق ہے، لیکن یہاں مواخذہ دنیا میں نہیں ہوگا، مواخذہ آخرت میں ہوگا۔ وَلِهَذَا الْمَعْنَى قُلْنَا، اور اسی معنی کی بنیاد پر ہم نے کہا لا تضمن منافع البضع بالشہادۃ الباطلۃ علی الطلاق، منافع بضع کا بدلہ نہیں دیا جائے گا طلاق پر جھوٹی گواہی دینے کی وجہ سے، اور نہ ہی غیر کی منکوحہ کے قتل کی وجہ سے، اور نہ وطی کرنے کے سبب، حتیٰ لا وطیہ زوجۃ انسان لا یضمن للزوج شیئا، یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی انسان کی بیوی سے وطی کر لیا تو وہ شوہر کو کچھ بھی بدلے میں نہیں دے گا۔ الا اذا ورد الشرع بالمثل، اس کا تعلق یہاں سے ہے، فَأَمَّا مَا لَا مِثْلَ لَهُ لَا صُورَةً وَلَا مَعْنًى لَا يُمْكِنُ ایجاب القضاء فِيهِ بِالْمِثْلِ، یعنی جس شے کا مثل نہ ہو، نہ صورتاً نہ معنن، تو وہاں مثل کے ذریعہ قضا کا ایجاب ممکن نہیں ہوگا، مگر جبکہ شرع نے مثل بیان کیا ہو، یعنی صورتاً مثل نہیں ہے، معنن مثل نہیں ہے تو قضا کا ایجاب بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر شریعت نے کوئی مثل بیان کر دیا ہے تو اسی کو مثل قرار دیا جائے گا اور پھر قضا کا حکم ہوگا۔ مثال کے طور پر شریعت نے شیخ فانی کے حق میں فدیہ کا حکم دیا ہے کہ وہ بوڑھا شخص جو روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے وہ فدیہ دے، یعنی ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ کرے، یعنی نصف سا گندم یہ کسی فقیر کو دے۔ تو شیخ فانی کے حق میں فدیے کا جو حکم دیا گیا ہے یہ مثل نہیں ہے روزے کا، نہ صورتاً نہ معنن، لیکن شرع نے اسے مثل قرار دیا ہے، لہذا فدیہ یہ روزے کا مثل مانا جائے گا شرعاً۔ ایسے ہی قتل خطا میں دیت یہ جان کا مثل ہے، بدل ہے، باوجود کہ دیت اور قتل میں کوئی مناسبت نہیں ہے، مماثلت نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں شریعت نے مثل قرار دیا ہے اس لیے اس کا حکم ہوگا۔ الا اذا ورد الشرع بالمثل، مگر جبکہ شریعت نے مثل بیان کیا ہو، مع انه لا یماثلہ صورتا ولا معنی، باوجود اس کے کہ وہ اصل کے مثل نہ ہو، نہ صورت میں اور نہ معنی میں، فیکون مثلا لہ شرعا، تو جو شرع نے بیان کیا ہے وہ اس کا مثل ہوگا شرعا، فیجب قضاؤہ، تو اس کی قضا واجب ہوگی، اور اس کی نظیر وہ ہے جو ہم نے کہا
ان الفدیۃ فی حق الشیخ الفانی مثل الصوم، کہ فدیہ شیخ فانی کے حق میں یہ روزے کا مثل ہے، والدیۃ فی القتل خطأ مثل النفس، اور دیت قتل خطا میں نفس کا مثل ہے، ما انہ لا مشابہۃ بینہما، باوجود اس کے کہ دونوں کے درمیان کوئی مشابہت نہیں ہے۔ ظاہر ہے روزہ رکھنے میں کھانے پینے سے باز رہنا ہوتا ہے اور فدیہ دینے میں یہ نفس کو آسودہ کرنا ہوتا ہے، تو امساک اور اطعام میں کوئی مشابہت نہیں معلوم ہوتی ہے۔ ایسے ہی دیت میں مال خرچ کرنا ہوتا ہے، اور نفس کو قتل کیا ہے، وہاں نفس ہے اور ادھر مال ہے، نفس اور مال میں کوئی مشابہت نہیں ہے، لیکن شریعت نے اسے بدل قرار دیا ہے، لہذا اسے مثل مانا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ مثل شرعی ہے۔ یہ فصل ختم ہوئی۔ اب انشاءاللہ آپ حضرات کل سے نہی کا بیان